السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فہیم حسین۔ آج آپ کو لے کے آئے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں۔ یہاں ہم انٹرویو کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جنہوں نے پنجابی لینگویج کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پنجابی لینگویج میں انہوں نے 5 سے 7 جلدیں پنجابی ڈکشنری کی انٹروڈیوس کروائی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی مدد سے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کی شاعر و شاعری کی تو انہوں نے 5 سے 6 کتابیں شاعری میں بھی لکھی ہیں، اور اگر ہم بات کریں ان کی ڈگری کی تو انہوں نے PhD کی ہے فلسفی میں، اور وہ بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ انہوں نے یہاں ایک لائبریری اپ گریڈ کی ہے 1200 کتابوں کی مدد سے، اور وہ بھی پنجابی میں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کا جب بھی نام آتا ہے تو ان کا نام خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے۔ سماجی خدماتوں یا ثقافتی ان کی کاوشیں قابل فخر ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر سغرا صدف۔ تو آئیں ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے خیالات۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ میم آپ نے 2005 میں PhD کیا پنجاب یونیورسٹی سے، جی جی۔ تو اس کے بعد آپ نے جو اس انسٹیٹیوٹ کا آپ نے جوائن کیا ہے، تو یہ آپ کا ایک ویژن تھا یا پھر آپ نے جو ہے اپرچونٹی دیکھی اور اس کو اویل کر لی؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری قدرت کی طرف سے طے ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ مختلف ہے، اس کے اندر صلاحیتیں خدا نے مختلف رکھی ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو پہچانے۔ تبھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو جانو اور اپنے اندر جھانکو، کیونکہ آگ پانی مٹی ہوا کا جو تناسب ہے وہ ہر انسان میں ایک جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح ذہانت بھی ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے دنیا میں مختلف قسم کے انسان پیدا کیے تاکہ اس کا نظام چلتا رہے۔ اگر سارے لوگ ہی ذہین ہوتے، سارے ہی افسر ہوتے، تو کسان کا والا کام کون کرتا، مزدور کا کام کون کرتا؟ تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اسی حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ جو میں اپنے حوالے سے بات کروں کہ میں نے کاوش سے یہاں آئی ہوں یا میرا شوق تھا، تو میری 2005 سے میں نے PhD جنوری میں میرا اناؤنس ہوا تھا رزلٹ۔ تو اس سے پہلے کافی 6-7 سال میں نے تھیسس لکھنے میں لگائے، پھر 3-4 سال میرا تھیسس جمع رہا کیونکہ ملک سے باہر انہوں نے بھیجا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے ٹیکسٹ بک بورڈ میں جاب کی ہے، سیکریٹریٹ میں جاب کی ہے، اس میں DST میں جاب کی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں ہم نے پنجابی کا نصاب بنایا اور اس کے علاوہ فلسفی پہ کچھ کام کیا نصاب کے حوالے سے۔ میں نے تو یہاں پہ آنا جو میرا ہے وہ قدرت کی طرف سے تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس ادارے میں آؤں گی، کیونکہ یہ بھی ایک نیا ادارہ 2007 میں یہ ادارہ جو ہے وہ بنا ہے۔ اس وقت میں ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھی اور اس کے بعد پھر میں ایک اور ادارے میں گئی، پھر اس ادارے میں آئی۔ تو ایسے بائی چانس کسی نے سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس ادارے میں آ جائیں، یہ آرٹ کی اور کلچر کی ترویج کے لیے بنایا گیا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو میں اس ادارے میں آئی تو مجھے لگتا ہے کہ جو میرے اندر صلاحیتیں تھیں، جو میرا شوق تھا، اب میں یہاں نوکری کو اپنی نوکری نہیں کہتی بلکہ اپنا شوق کہتی ہوں۔ اور رات گئے تک ہم یہاں کام کرتے ہیں کہ ایک دفعہ 10 11 بج جاتے ہیں، لیکن محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ کی نوکری آپ کا شوق بن جائے تو پھر آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میری خدا نے وہ جو میرے اندر صلاحیت تھی گائیڈ کرنے کی، میرے اندر صلاحیت تھی فنون کو پہچاننے کی، ترقی دینے کی، ترویج کرنے کی، ان کو سامنے رکھے ہوئے خدا نے مجھے موقع دیا۔ تھینک یو میم۔ میم آپ نے PhD اپنی پنجاب یونیورسٹی سے کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ریسرچ کیا تھا اپنے ڈیوائن لو، فلسفی بیہائنڈ دا ڈیوائن لو، تو وہ بھی کافی، میں نے جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا نا تو کافی انٹرسٹنگ تھا۔ تو آپ کا اس کے بعد ایک اچانک شفٹ آیا ہے پنجابی میں، آپ نے پنجابی کی ڈکشنری بھی انٹروڈیوس کروائی ہے جس کی 7 جلدیں ہیں، جو کہ دنیا کی نمبر 1 پنجابی کی ڈکشنری مانی جاتی ہے اس وقت۔ تو وہ ڈکشنری کا خیال آپ کو کب آیا کہ پنجابی کی ڈکشنری ہونی چاہیے؟ اچھا، جو میرا فلسفی کا PhD کا تھیسس تھا فلسفی آف ڈیوائن لا، وہ بھی پنجابی صوفی شاعروں پر تھا، کیونکہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، فلسفی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہی تھی، میں نے اس میں ٹاپ کیا اور میں ایک کوئی کتابی کیڑا نہیں تھی لیکن ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ تو میں نے MPhil جو MA کیا وہ میں نے فیض احمد فیض کی
شاعری پر کیا، اور بعد میں جب پی ایچ ڈی کا ٹائم آیا تو میرا پہلے دل تھا کہ دل تو نہیں تھا لیکن بلکہ مشورے جو میرے دوست اور اساتذہ کی طرف سے تھے کہ میں کانٹ پر کروں گی یا ملٹن پر کروں گی ایٹسیٹرا، اس طرح کے جو تھے جن میں کچھ روحانیت کے حوالے سے بھی تھا، کچھ عقل کے حوالے سے، کچھ میرے یہ قریب ہیں، میں ان کو پسند بھی کرتی ہوں ان فلاسفرس کو. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے جو اپنے بڑے بڑے صوفی شاعر ہیں وہ ان فلاسفر سے کہیں زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، تو ہمیں ان کو سامنے لانا چاہیے. ان پر تو بڑے لوگوں نے کام کیا ہے. تو پھر بلے شاہ کا انتخاب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دور میں بلے شاہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور ان کی زبان اور ان کی کافیاں میں نے پھر میاں محمد بخش کو پڑھا. اور اس دور میں مجھے پنجابی پڑھنی اس لیے زیادہ نہیں آتی تھی. ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں، ابھی بھی بولتے ہیں، بچپن سے بولتے آ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا اتفاق نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی پنجابی پڑھی نہیں تھی. تو میرے لیے تھوڑا مشکل تھا. جب میاں محمد بخش کو میں نے پڑھا تو مجھے بڑی روانی اس میں محسوس ہوئی. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں میاں محمد بخش پر کام کروں گی، اور میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی تھی مولانا روم اور اقبال، کیونکہ یہ تینوں صوفی بزرگ جو ہیں، میں اقبال کو بھی صوفی شاعر کہتی ہوں، یہ ایک ہی لڑی سے پروئے ہوئے ہیں. اور فلسفہ عشق کی بات کریں تو مولانا روم کا جو تصور ہے وہ ان دونوں میں ہمیں نظر آتا ہے. تو میں اس پہ میں نے کام کیا، اور پھر پنجابی سے میری جڑت گہری ہوئی. اور یہاں جب ہم آئے ہیں تو بہت سارے پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں جن میں ہم نے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اپنے کلچر کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے، پنجاب کا جو ہے ٹریڈیشنز کے حوالے سے. اور اسی طرح یہ پروجیکٹ تھا ڈکشنری کا، یہ ہم نے اناؤنس کی سیٹیں اور ریسرچرز بھرتی کیے، ایک نگران بھرتی کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنے ریکارڈ وقت میں مکمل ہوئی. دنیا کی سب سے بڑی، یعنی پنجابی زبان کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے، جو کہ پاکستانی پنجاب میں بھی اور انڈین پنجاب میں بھی اس میں تمام ڈکشنریوں کا سے استفادہ کیا گیا. وہ عربی، اردو، فارسی اور جو دیگر ہماری مقامی زبانوں میں ہماری قومی زبانوں کی ڈکشنریاں ہیں ان سے ہم نے استفادہ کیا. اور جو نئی لفظالی ہے، مثلا نئے شاعر جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم نے اس میں شامل کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی کامیاب ہوا. اس کے علاوہ ہم نے جتنی بھی اخوان ہیں، ضرب المثل ہیں، ایڈیمز ہیں، ان کو اکٹھا کیا 5 جلدوں میں، اور صوفی شاعروں کے تراجم کیے انگریزی میں، اردو میں، اور دیگر جو ہمارے صوفی ہیں، مطلب بلوچستان کے لوگ گیت جو ہیں وہ پنجابی میں شائع کیے. تو اس طرح کا یہ کام جاری ہے. پھر اپنے جتنے ہمارے صوفی شاعر ہیں ان کا انتخاب چائنیز زبان میں شائع کیا. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی جو ہماری زبان ہے، پنجابی زبان دنیا کی پہلی 10 بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، اس کے ادب کو دنیا تک پہنچایا جائے اور دنیا کا ادب اس زبان میں ترجمہ کیا جائے. جی بالکل میم، آپ کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے پنجابی زبان کو اتنا فروغ دیا. حالانکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ پنجابی بولنے میں ایک شرم محسوس کرتی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پنجابی بولیں گے تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ کوئی پینڈو ہے یا پھر کوئی ایسا ہے کہ مطلب اس کو بولنے کی سینس ہی نہیں ہے. تو یہ لوگوں میں بھی سوچ پائی جاتی ہے، جو کہ آپ نے اس کو بھی اوور کم کیا. حالانکہ آپ جس یونیورسٹی میں وہاں بھی ایسا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ پنجابی بولنے والوں کو جو ہے نا پینڈو کہنے میں زیادہ جھجکتے نہیں ہیں. تو آپ نے اس کو بھی کافی فیس کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ لوگ کیسے پنجابی بولنے کو فخر محسوس کر سکتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ اب کافی چیزیں کم ہو گئی ہیں. پہلے اس میں بڑی ایک شدت تھی کہ، اور یہ کوئی پنجابیوں کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجابی زبان کو جاہلوں کی زبان قرار دیا گیا. ہمارے جتنے ڈرامے آپ دیکھتے ہیں ان میں جو کردار کم تر کردار ہوتا تھا اسے پنجابی بلوائی جاتی تھی. تو اس میں انگریز سے لے کر بڑی سازشیں ہیں. انگریز نے جب اس ہمارے علاقے کو قابو کرنا تھا تو اس کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے پنجابی زبان کو ایک طرح سے بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ انگریز جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی زبان کے ساتھ ساتھ یعنی انگریزی کے ساتھ وہاں کی مادری زبان کو ترقی دی. جس طرح سندھ کی آپ دیکھیں کہ بہت ترقی دی، لیکن پنجاب بڑا صوبہ تھا، زیادہ لوگ تھے اور ان کو غلام بنانا تھا، فوج میں بھرتی کرنا تھا. تو اس لیے ان کا پہلے مورال ڈاؤن کیا گیا. اور پنجاب ویسے بھی برصغیر میں سب سے آخر میں فتح ہونے والا علاقہ تھا.
تو یہاں لاہور میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا انگریزوں نے اردو کی ترقی کے لیے، اور پنجابی کا قاعدہ جو تھا وہ جبراً سب سے واپس لیا گیا. یعنی جب کوئی اسلحہ واپس کرتا تھا اس کو کم پیسے ملتے تھے، جب کوئی پنجابی کا قاعدہ واپس کرتا تھا اس کو زیادہ پیسے ملتے تھے. اور اب وہ قاعدہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، کسی لائبریری میں بھی موجود نہیں ہے، وہ انہوں نے ضائع کر دیے. تو اس سے پہلے پنجاب کی جو شرح خواندگی تھی وہ 100% تھی، اور جب وہ پنجابی زبان کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا جاہلوں کی زبان، جس میں حافظ تھے، بلے شاہ کے، وارث شاہ کے، ہماری نانیاں دادیاں سارے، تو پھر زبان بھی نیچے چلتی جاتی گئی اور لوگوں کا مرال بھی، اور تہذیب و تمدن کی زبان اردو کو بنا دیا گیا. ظاہر اردو بھی ہماری زبان ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو شکوہ نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی غلطی ہے. یہ اس کے پیچھے بڑی سازش ہے، لیکن اب ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس کو پہچان رہی ہے. لائٹنر کی کتاب ہے، پلاک نے پبلش کی ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ پڑھیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انگریز نے یہ سارا کھیل کھیلا اور ہمیں اپنی زبان سے دور کر دیا. لیکن جس زبان کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں مٹ سکتی، اور جس میں اتنے صوفی 7 صوفی شاعر ہیں ہمارے پاس، وہ زبان مٹائی نہیں جا سکتی. اب دیکھیں کوئی گلوکار ہے وہ بغیر پنجابی گائے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا، بے شک وہ سندھ میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو. تو پنجابی زبان تو بڑی روحانی اور طاقتوں والی زبان ہے. تو آج کی جو نئی نسل ہے وہ بھلے انگریزی اسکولوں میں پڑھتی ہے، لیکن اس کو پنجابی کے ادب سے، پنجابی کی گائکی سے ایک خاص انسیت ہے. تو اب میں تو دیکھتی ہوں کہ دفاتر میں جو لوگ ہیں پنجابی بولتے ہیں، اور جس طرح پہلے ہم کہتے تھے کہ 2 سندھی ملتے ہیں تو سندھی بولتے ہیں، 2 بلوچی ملتے ہیں تو بلوچی بولتے ہیں، پشتون ملتے ہیں تو پشتو بولتے ہیں. اس طرح 2 پنجابی ملتے ہیں تو وہ بھی پنجابی بولتے ہیں. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا سلسلہ. ہمیں بس نئی نسل کو بتانا ہے. میری بیٹی کو جب میں نے کہا کہ بیٹا پنجابی بولے گھر میں، ہم نے پنجابی میں بولنا ہے، میں تو ہمیشہ پنجابی بولتی ہوں اور وہ بہت اچھی ماشاءاللہ 3 زبانیں بولتی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ پنجابی کیوں بولیں ہم، مطلب کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیوں بولنی ہے پنجابی. تو میں نے اسے کہا کہ ہم پنجابی قوم ہیں اور ہر قوم اپنی زبان کے حوالے سے شناخت رکھتی ہے. ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان بولتے ہیں. جب ہم اسپین میں جاتے ہیں، فرانس میں جاتے ہیں، تو اسی جب دیکھا وہاں پہ ہم اسپین میں گئے اور یا سوئٹزرلینڈ کسی بھی جگہ پہ ہم چھٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کا مینیو، ان کے سٹورز وہ اپنی زبان میں لکھا ہوتا ہے. وہ آپ خریدے نہ خریدے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، آپ ہمارے ملک میں ہیں تو ہماری زبان سیکھیں. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو بیٹا اپنی زبان کی اہمیت، اسی طرح چائنا میں کتنی ترقی کی ہے انہوں نے. تو وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو بالکل کوئی زبان انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. ہم رستہ بھول بھی گئے، کئی دفعہ گئے، اپنا کارڈ دکھاتے تھے ہوٹل والا، آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. پھر وہ موبائل میں آج کل مختلف ایپ آ گئے ہیں تو ہم وہاں پہ وہ بولتے تھے اور وہ چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہوتا تھا، پھر وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ چیزیں. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ترقی کی ہے، یورپ نے خصوصاً، انہوں نے سب زبانیں، ان کی سارے ملکوں کی اپنی زبانوں میں انہوں نے ترقی کی، چائنا نے ترقی کی. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. زبان وہی بڑی ہوتی ہے جس کی مٹی میں جس کی جڑیں ہوتی ہیں. اور پنجابی زبان کا جو ورثہ ہے، آپ دیکھیں انسان جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے اس علاقے کا مزاج اس کے مزاج کے ساتھ رچ جاتا ہے. ہمارے جو درخت ہے، اس طرح کیکر ہے، برگد ہے، دریک ہے، تو یہ قوت مدافعت کا کام دینے والے ہیں. جس طرح آج کل ہمیں مچھر اور یہ ساری بیماریاں ہیں کیونکہ ہم نے اپنے درخت کاٹ کر تو جو خوبصورتی کا سمبل درخت لگا لیے. اسی طرح یہ ہوائیں، یہ زبان، ہمارے جو جبڑے ہیں وہ اس زبان کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اس علاقے کی زبان ہے. آپ قرآن پاک کی آپ بات کریں کہ خدا نے اپنے نبی سے اس زبان میں کلام کیا جو اس کی مادری زبان تھی. تو اسی طرح سے ہماری جو مادری زبان ہوتی ہے اگر ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمیں دانش اور حکمت ملتی ہے. اب آج تک ہم نے کچھ ایجاد کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اچھی رٹے لگا کے پڑھ لیا، نوکریاں لے لی، لیکن کیا ایجاد کیا ہے پاکستان میں؟ آپ بات کریں 60 70 80 سالوں میں ہم نے کوئی ایجاد ہمارے نام، اس لیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، آپ جیسے نئی نسل ہے، انہوں نے ان کی پڑھائی جو ہے ان کو بہت زیادہ تگودو کرنی پڑی زبان پہ. اب سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کی
سائنس میں آپ کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ آپ اس کو یاد کر سکیں، لکھ سکیں. اگر وہ آپ کی اپنی زبان میں ہوتی تو آپ تو ایسے ناول ریڈنگ کر رہے ہیں، ایسے آپ کرتے اور آپ پھر تخلیق کی طرف جاتے، نئی چیزیں بناتے. تو جب تک ہم اپنی زبان کی طرف نہیں مڑیں گے، ہم میرے خیال ہے کہ اسی طرح ایک رٹو ٹوتا رہیں گے اور کوئی نئی تخلیق نہیں پیدا کر سکیں گے. جی میم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو قوم اپنی زبان کو بھول جاتی ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو میم ایک جو ہے نا سوچ پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ جیسے ہم دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، سامنے والا اگر وہ سندھ سے ہے تو وہ کہے کہ میں سندھی ہوں، اگر وہ بلوچستان سے تو وہ کہے کہ میں بلوچی ہوں، اگر وہ خیبر پختونخوا سے ہے تو وہ کہے کہ میں پشتون ہوں. تو یہ جو سوچ ہے، ایک طبقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس تفریق کے پیچھے نہیں جاتے، ہم پاکستانی ہیں. کیا وہ لوگ اس زبان کی بیس پہ خود کو تفریق کر رہے ہوتے ہیں یا ایک مخصوص علاقے کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ جو پنجابی ہے نا، پنجابی کہنے سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تفریق کر رہے ہیں. نہیں، تفریق کی بات نہیں، اس میں کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کی بات ہے. دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گردن کاٹ کے تو آپ کو برابر کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، میرا قد 5 فٹ 10 انچ ہے، مثلاً آپ کا قد 5 فٹ ہے، تو ہم دونوں کھڑے ہوئے تو برابر تو نظر نہیں آ سکتے نا، ٹھیک ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی مادری زبان کی بات کرتے ہیں، لسانیت کی بات کرتے ہیں، تفریق کی بات کرتے ہیں، انہیں زمینی شعور نہیں ہے، حکمت نہیں ہے. ان میں شعور یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس سے ہزاروں سال پہلے، صدیوں پہلے، پنجاب، KP کے، بلوچستان، سندھ، یہ صوبائی اکائیاں موجود تھیں اور اپنی اپنی زبانوں کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے آگے بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی. پاکستان نے تو ان کو نہیں بنایا، انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم مل کر رہیں گے اور ہم ایک چھتری تلے، اس طرح 4 لوگ ایک چھتری تلے آ گئے جس کا نام ریاست پاکستان ہے. اب جب یہ ایک چھتری تلے آئے ہیں تو آپ ان سے ان کا اثاثہ، ان کا کلچر تو نہیں چھین سکتے، وہ تو ان کی روح میں ہے، ان کے دلوں میں ہے. اب آپ کہیں کہ اب کیونکہ ہم نے ایک نئی اسٹیٹ بنائی ہے تو اب آپ اپنا جو 1000 سالہ، 2000 سالہ یا 5000 سالہ ورثہ اس کو ختم کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک گلدستہ ہے جس میں پنجاب کا، KP کا، بلوچستان کا، سندھ کا، بلتستان کا اور کشمیر کا، یہ پھول ہیں مختلف رنگوں کے. اور پاکستان کی کوئی ثقافت نہیں ہے، ان اکائیوں کی ثقافت مل کر پاکستانی ثقافت بنتی ہے جس میں یہ سارے رنگ ہیں. اگر آپ لوگوں کو ان کی مادری زبان کے قریب کریں گے، ان کی زمین کے قریب کریں گے، ان کی دھرتی کے رنگوں کے قریب کریں گے تو وہ اچھے پاکستانی بنیں گے. آپ پنجاب کی بات لیں، ہمارے نصاب میں ہمیں کبھی دریائے راوی کا نہیں پڑھایا گیا، ہمیں ساون کے گیتوں کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا، ہمیں دریائے ٹیمز کی کہانیاں سنائی گئی، ہمیں برف کے گیت پڑھائے گئے جو ہمارے یہاں کبھی نہیں گرتے یہاں برف، اور ہمیں لکھنؤ کی تہذیب پڑھائی گئی. جب تک آپ مجھے میری دھرتی سے نہیں جوڑیں گے، میں دریائے راوی کے سوکھنے کو کیسے روک سکتی ہوں؟ جب مجھے دھرتی سے جوڑیں گے تو پھر میں اس کو اون کروں گی، پھر میں کوشش کروں گی کہ میری دھرتی ہے، میں اس کی وارث ہوں، میں نے اس کو سرسبز رکھنا ہے، اس کے دریاؤں کو سوکھنے نہیں دینا، اور جو اس پہ بیماریاں حائل ہیں ان کا علاج کرنا ہے. تو اگر آپ کسی کو اس کی دھرتی سے جدا کر دیتے ہیں تو آپ اس کو زمین سے اٹھا کر گملے میں لگا دیتے ہیں، اور ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو زمین سے اٹھا کر گملے میں لگا دیا گیا، جڑوں سے کاٹ دیا گیا. جڑوں سے کاٹ دیں گے تو پھر آپ تنکوں کی طرح ایسے بکھرتے رہتے ہیں، آپ کی پہچان نہیں ہوتی، آپ کا مرال ہی نہیں آتا ہے، اور آپ بالکل آپ نئی نسل کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ جب دوسری قوموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں وہ اعتماد محسوس کرتے نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو جو سکھایا گیا کہ انگریزی زبان بڑی زبان ہے، یہ زبان ہے. اب جو لوگ انگریزی زبان نہیں بولتے، اب دیکھیں ان کے ساتھ مترجم ہوتے ہیں، لوگوں کے وزیر اعظم، لوگوں کے صدور بھی دیکھیں وہ بھی نہیں بولتے، تو کیا وہ ان پڑھ ہو گئے ہیں؟ انگریزی زبان کی اپنی اہمیت ہے، عالمی زبان ہے، لیکن اپنی زبان کی قربانی پر کوئی زبان بڑی نہیں ہو سکتی. پہلے ہمیں اپنی زبان، اپنا کلچر، ہمارا کلچر جو ہے وہ دھرتی سے جڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں آخر میں اس پر بھی بات کروں گی کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کلچر جو ہے وہ عربی ہونا چاہیے، اور اس سے بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے کچھ جو انتہا پسند لوگ تھے انہوں نے ہمارے سارے تہوار چھین لیے. کیونکہ پنجاب تو تہواروں کی سرزمین ہے، میلوں ٹھیلوں کی،
बसंत हमारा जाता रहा, और बसंत में तो कोई नुकसान नहीं था, डोर बनाने वाले का नुकसान की गलती है, उसकी गलती की सजा उसको देनी चाहिए। और इतना बड़ा त्योहार कि जिस पर इतने सयाह आते थे, इतनी इनकम होती थी। इसी तरह बैसाखी जो है हमारे, वो हमारा त्योहार है, क्योंकि पंजाब का ज्यादा हिस्सा हमारे पास है। वो हमने कह दिया जी वो सिखों का है, वो हिंदुओं का है, वो फलां का है, अपने त्योहार हमने दे दिए लोगों को। त्योहार का ताल्लुक मजहब से नहीं होता, कल्चर का ताल्लुक जमीन से होता है, और ये हमारी जमीन के त्योहार है। अब हम जो अरब का कल्चर है, उनका ऊँटों पे बच्चों को बैठा के दौड़ाने का या बाकी, वो तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। हमने तो वही कल्चर अपनाना है जो हमारी इस धरती का है, और इस्लाम भी उस कल्चर को मानता है, जो कि अब तुर्की का कल्चर देखें, मलेशिया का देखें, ईरान का देखें, सब में आपको मुख्तलिफ एक रंग नजर आएगा। इसी तरह बरसगीर का कल्चर जो है वो हमारा अपना कल्चर है, उसको हम हिंदू, मुसलमान और सिखों का कल्चर नहीं कह सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक जो तबका फिक्र है, उन्होंने कहकर कि जी ये हमारे कल्चर से दूर है, मौसीकी हराम है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आप बात करें तो दफ बजाया जाता था। अब उस दौर में ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होते थे ना। अब हम कहेंगे जी वायलन नहीं था बजाया जाता, तो वायलन हराम है। इधर लाउड स्पीकर आया तो पहले उस पर फतवे लगे, टीवी पर फतवे लगे, बाद में उन चीजों को ऑन कर लिया गया। नेल पॉलिशों, कोई बात करेगा तो नेल पॉलिश पे बात करेगा, बालों पे बात करेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं सच बोलती हूँ कि नहीं बोलती हूँ, मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मैं अपना काम ठीक करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और आज का जो कल्चर है वो सारा या तो औरत पर आकर खत्म हो जाता है और या फिर रसूम पर। तो मेरा ख्याल है कि जो आपकी नई नस्ल है आज की, जिससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अपनी असल की तरफ जाएगी और अपने रूट्स को पहचानेगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।